اچھا ڈیولپمنٹل میں جو ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ کلاس میں، دیٹ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کے ساتھ جو ہے نا صرف ایک اور ٹائپ رہ جائے گی، جسے ہم نیچرل ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں اسے، اینڈ قضائی ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیچرل ایکسپیریمنٹ اس طرح ہے کہ جو ہم نیچرلی اکرنگ ایونٹس ہوتی ہے اس سے بیسیکلی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کیسے یہ لوگوں کی لائفز کو افیکٹ کر رہا ہے. اس میں نہ ہمارے پاس کوئی رینڈمائزڈ لوگ ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی کنٹرول گروپ وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ یار. اچھا. There are many issues to which an experimental design either cannot be applied or should not be used for ethical reasons. ٹھیک ہے. اس طرح کافی زیادہ پرابلم اور کوشچنز ہے یا ریسرچ اسٹڈیز ہے جس پہ جو ہے نا لائک جس کے لیے ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو سم ایتھیکل ریزنس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل that we wish to study the effect of social deprivation. ٹھیک ہے. سوشل ڈپرائیویشن مین جو سوشل انوالومنٹ ہوتی ہے اس سے سائڈ پہ رکھنا، مطلب اور بچوں سے جو ہے نا انگیج رکھنا، گیمز وغیرہ، ان سے انٹریکشن، پیرنٹس کے ساتھ انگیج ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نارمل سوشیلٹی ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہ چیز، ان ساری چیزوں سے جب بچے کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے تو دیٹ از ایکچولی سوشل ڈپرائیویشن. ٹھیک ہے. سپوز اگر ہم جو ہے افیکٹ آف سوشل ڈپرائیویشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان انفینسی. انفینسی کون سی ایج ہوتی ہے؟ فرام برتھ ٹو 2 years. ٹھیک ہے. ہم سوشل ڈپرائیویشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں بچے کی انٹلیکچوئل، اس کی افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، کلیئرلی وی کین ناٹ آسک ون گروپ آف پیرنٹس ٹو سبجیکٹ دیئر انفینٹس ٹو سوشل ڈپرائیویشن، کیونکہ یہ ایتھیکل ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی فزیکل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی پیرنٹ کو کہ وہ 2 سال کے لیے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سوشلی ڈپرائیو کرے، لائک ان کے ساتھ کوئی بات نہ ہو، ان کو جو ہے نا دوسروں کی طرف نہ چھوڑا جائے، ان کو جو ہے نا صرف جو اس کی پرائمری نیڈ ہے فوڈ وغیرہ وہ صرف فلفل کی جائے، باقی سوشلی کوئی نیڈ اس کو فلفل نہ کیے جائے فار 2 periods. So that is actually unethical for them. ٹھیک ہے. کہ ڈیورنگ ایکسپیریمنٹ اس طرح کوئی کرے. سو اگر ہم لائک اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، دیٹ وی کین کلیکٹ دا ڈیٹا وی نیڈ. ٹھیک ہے. سو دس از ٹوٹلی unethical. It is unethical to subject children to an experimental treatment that would adversely affect their physical or psychological well-being. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی unethical ہے that ہم بچوں کو جو ہے نا ایسے ایکسپیریمنٹیشن کا حصہ بنائے جس کی وجہ سے نیگیٹیولی ان کا فزیکل اور psychological well-being افیکٹ ہو. ٹھیک ہے. However, we might be able to accomplish our research objectives through a natural or quasi experiment in which we observe the consequences of a natural event that participants have experienced. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ ہمارے پاس ایک وے یہ ہے جس کے تھرو ہم اپنا ریسرچ آبجیکٹیو یا ریسرچ ڈیٹا اکمپلش کر سکتے ہیں. اسے ہم جو ہے نا قضاء ایکسپیریمنٹ کے نیم سے جانتے ہیں. اور اس ایکسپیریمنٹ میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں نیچرل ایونٹ کی کنسیکوینسز کو جو کہ پارٹیسپینٹ کیا کر رہا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قضاء ایکسپیریمنٹ یہ نیچے میں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، as a study in which the investigator measures the impact of some naturally occurring event that is assumed to affect one life. ٹھیک ہے. قضاء ایکسپیریمنٹ یا نیچرل ایکسپیریمنٹ جو ہے اس میں انویسٹیگیٹر کیا کرتا ہے، وہ میجر کر رہا ہوتا ہے نیچرل ایونٹ کی امپیکٹ کو کس چیز پہ، that how it actually affecting the people's life. ٹھیک ہے. یہاں تک کانسیپٹ کلیئر ہے قضاء ایکسپیریمنٹ کا؟ جی Yes, سر. sir. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہ if we are able to locate a group of children who had been raised in impoverished institutes کو جانتے ہیں، impoverished
No, sir. امپاورسٹ انسٹیٹیوٹ اس طرح ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پاورٹی بہت زیادہ ہو اور جو سوشل کانٹیکٹس ان کی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کم ہو. لائک یہ امپاورسٹ جو ہے جو غریب طبقہ بہت زیادہ غریب طبقہ ہوتا ہے نا ان کے لیے لائک زیادہ تر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ان نے کیا کیا تھا ڈیورنگ دس ریسرچ سوشل ڈپرائیویشن کو پڑھنے کے لیے کہ اس کے انڈیویجول کے یا بچے کے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. تو ان نے جو ہے نا اس میں دو گروپس لیے تھے. ٹھیک ہے to look at a group of people who have been raised in impoverished institutions with limited contact with caregivers اور the first 2 years. ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے نا فرسٹ گروپ ایک ایسے بچوں کو لیا تھا جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ ایک ایسے انسٹیٹیوٹس میں جو ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ امپاورش تھی جہاں پہ سوشل ڈپرائیویشن تھی جہاں پہ پاورٹی تھی جہاں پہ حالات بہت زیادہ عجیب قسم کے تھے with very limited contact with caregiver over the first 2 years of their life. ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں we could compare their intellectual development with that of children raised at home with their families. ٹھیک ہے تو یہ 2 گروپس بنے ہیں ان دونوں کے درمیان اب ہم کمپیریزن کریں گے کہ چلڈرن جو گھروں میں اپنے فیملیز کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ایک امپاورش انسٹیٹیوٹ میں بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے دس کمپیریزن would provide valuable information about the likely effect of early social deprivation on children's intellectual development. ٹھیک ہے اچھا اب یہ کمپیریزن جو ہے نا ہمیں ایک ویلیویبل انفارمیشن پرووائڈ کرے گا کس چیز کے بارے میں دیٹ کیسے سوشل ڈپرائیویشن جو ہے ہمارے ارلی سوشل ڈپرائیویشن جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو. ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ بیسیکلی ایونٹ ہے وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے جو کہ پارٹیسپینٹ ایکسپیرئنس کر رہا ہے. فار ایگزامپل ایک پارٹیسپینٹ سوشلی ڈپرائیوڈ ہے دوسرا پارٹیسپینٹ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے بڑا ہوا ہے تو یہ دو الگ الگ ایونٹس ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب اس پہ جو ہے نا کون سی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی اس پہ جو ہے نا کون سی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل ڈپرائیویشن کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ویریبل یہاں پہ کیا ہوگا Intellectual development. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جس طرح میں نے کہا کہ ہم سوشل ڈپرائیویشن کے افیکٹ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ comes under the control of independent variable. ٹھیک ہے تو ایون جتنا ورڈسن ہوگا اتنے ہی آپ کی جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ اتنے ہی افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے تو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے پاس ایونٹ ہو گیا ہے جو کہ ہمارے پاس سوشل ڈپرائیویشن ہے اینڈ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ہمارے پاس کوگنیٹو ڈیولپ انٹلیکچوئل چلڈرن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل از وٹ ایور آؤٹ کم میجر ون چوزز ٹو اسٹڈی. ٹھیک ہے مطلب ہم بیسیکلی کیا اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے نا ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل آ جائے گی. لیٹس نوٹ however the researcher conducting natural experiments do not control the independent variable nor they randomly assign participants to experimental treatment. ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کہ قضائے ایکسپیریمنٹ میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ تو نہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور نہ وہ رینڈملی اسائن کر رہا ہوتا ہے پارٹیسپینٹس کو ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹس پہ. ٹھیک ہے instead they merely observe and record the apparent outcomes of a naturally happening event. بجائے اس کے وہ کیا کرتے ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں اینڈ ریکارڈ کرتے ہیں جو نیچرل ایونٹ کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس پارٹیسپینٹ یا اس بچے کے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس چیز کو. اینڈ ان دا ایبسنس آف ٹائٹ ایکسپیریمنٹل کنٹرول. اچھا اب اس کے نقصانات بھی کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے ان دا ایبسنس آف ٹائٹ ایکسپیریمنٹل کنٹرول
it is often hard to determine precisely what factor is responsible for any group difference that it form. ठीक है, अब इसमें जो है ना एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है, इतना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ की वजह से जो है ना बेसिकली ये चेंज आई है, या हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि किस चीज़ की वजह से जो है ना बेसिकली ये इफेक्ट या इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल की पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब suppose for example that our socially deprived institutionalized children, ठीक है, जो socially deprived institutionalized children थे, show a pattern of poor individual outcomes that children raised at home, ठीक है। तो अब question ये है, is the social deprivation that institutionalized children experience the factor that causes this डिफरेंस मीन वो बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ये दारुल खला वगैरह और ये जो क्या कहते हैं ऑर्फनेज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आया इन डिफरेंस की वजह से जो है ना ये उसमें चेंज आ रही है, क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, या ऐसे कोई और रीजंस है कि या वाकई में सोशल डिप्राइवेशन ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मेन फैक्टर जो था बेसिकली रिलेटेड टू द रिलेटेड टू योर वेरिएबल विच यू वांट टू स्टडी, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल आप का मेन फोकस है ना, आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली इसको देख रहे हैं कि वेदर इन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कज़ाई एक्सपेरिमेंट में जो है ना, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपके पास वो नहीं होता, टाइट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको फैक्टर्स को प्रिसाइजली मालूम करने में काफी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, second, इसने क्या किया है, or is it the institutionalized children differ in other ways from family reared children? Reared children mean family के साथ जो बड़े हुए बच्चे होते हैं, ठीक है। For example, were more sickly as infants, were more poorly nourished, or simply had less intellectual potential. क्या वाकई में ये पॉइंट है कि बचपन में जो है ना बहुत ज्यादा सिकली इन्हें डील किया गया था, या पोरली इन्हें जो है ना नॉरिशमेंट प्रोवाइड की गई थी, या सिंपली दी हैड लेस इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल दैट माइट एक्सप्लेन देयर पोर आउटकम। क्या जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं अभी, क्या ये फैक्टर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं इसके लिए? क्या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी पॉसिबल हो सकता है फैक्टर इनकी पुअर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए? क्या और ऐसे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसके लिए पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये अराइज हुए थे, ठीक है, विदाउट रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट टू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोलिंग अदर फैक्टर्स दैट मे वेरी अक्रॉस द ट्रीटमेंट, ठीक है। लाइक जिस मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि कंट्रोल और रैंडमाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट जो है ना बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल है ही नहीं। वी सिंपली कैन नॉट बी सर्टेन दैट सोशल डिप्राइवेशन इज द फैक्टर responsible for the poor intellectual outcome that institutionalization children display, ठीक है। बट एटलीस्ट इस एक्सपेरिमेंट या कोजाई एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें इतना पता चल जाता है कि its inability, despite Kozai experiment की बात हो रही है, that its inability to make precise statement about a cause and effect, the natural experiment is useful nonetheless, ठीक है। लाइक इसका इसकी जो वर्थ है वो बेसिकली इतनी है नहीं जिस तरह और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्योंकि इसमें जो है ना काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं, बट एटलीस्ट ये हमें एक डायरेक्शन के बारे में बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप मौजूद है बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इट कैन टेल अस वेदर अ नेचुरल इवेंट कुड पॉसिबली हैव influenced those who have experienced it, and thus can provide some meaningful clues about cause and effect, ठीक है। इतना लाइक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता, बट फिर भी जो है ना कुछ हद तक जो है ना आपको बिटवीन टू वेरिएबल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा वो दे देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब आपकी जो है ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन खत्म हो गई है, ये उनकी जो है ना एक
سمری ہے کوریلیشنل لیبارٹری فیلڈ اور نیچرل کی. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بھی جو ہے نا آپ لوگ شارٹلی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ جی Yes, سر. sir. اچھا, اب لاسٹ ون ہے کراس سیکشنل کلچر ڈیزائن ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں, پھر اس کے بعد ہم جینیٹکس اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کراس کلچرل ڈیزائن جو ہے نیم سے ظاہر ہے دیٹ آپ لوگوں نے ویسے ریسرچ میں کیا کیا پڑھا ہے ابھی تک؟ سر ہال مارکس ریسرچ میتھڈس پڑھے ہیں, آبزرویشنل میتھڈس اور انٹرویو وغیرہ, یہ سب ویریبلس پڑھے ہیں, اور سروے کے ٹائپ اور ڈسکرپشنل ریسرچ کے ٹائپس وغیرہ پڑھے ہیں. ریسرچ یہی ڈیزائنس بیسک. پڑھے ہیں؟ نو سر, ابھی نہیں پڑھے. No, sir. نہ, تو آپ لوگوں نے وہ انہوں نے کیا پڑھایا تھا آپ کو؟ شاید رشید یہ صاحب نے. سب انہوں نے نہیں پڑھایا تھا, میڈم وجیہ نے بھی کچھ خاص نہیں. اچھا میں مجھے, ہاں تو انہیں کہے نا یار, آپ لوگ خود کہا کرے ٹیچرز کو دیٹ ریسرچ ڈیزائن ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرے آپ کو. لائک یہ بھی ٹھیک ہے, بیسک تک اتنا ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی جو ہے نا ایڈوانسمنٹ بھی آ جائے نا. ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں انہیں کہا آپ کو پڑھائے, جو آپ کا میم کو میں نے وہ دیا ہوا ہے کورس آؤٹ لائن, تو اب تو سیشنل 2 بھی جو ہے نا آپ کا 2-3 مئی سے اسٹارٹ ہوگا. تو انہیں کہے کہ کورس کو جو ہے نا تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرے آپ لوگ کے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح خیر ہے, ریکویسٹ کر کے انہیں کہے, کیونکہ وہ اس طرح آپ لوگ کو, مجھے پتا ہے وہ جس طرح آپ کو کام کروا رہی ہے وہ تھوڑا سا کریٹیو وے میں کروا رہی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا تھوڑا سا میم کو کہے کہ وہ ٹاپکس کو تھوڑا سا وہ تیز کریں. اچھا, کراس کلچرل اسٹڈیز آر دوز ان وچ participants from different culture or subculture backgrounds are observed, tested and compared on one or more aspects of development. ٹھیک ہے. اچھا, اب کراس سیکشنل اسٹڈیز میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پارٹیسپینٹس کو فرام ڈفرنٹ کلچر اینڈ سب کلچرز ود ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس آبزرو کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ پھر کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سے زیادہ اسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ پہ. ٹھیک ہے. اسٹڈیز آف دس کائنڈ سرو مینی پرپسز. کراس سیکشنل ڈیزائن کے جو ہے نا کیا پرپسز ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ الاؤ کرتے ہیں انویسٹیگیٹر کو کہ وہ کنکلوژن ڈرا کریں ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کو فرام ون سوشل کانٹیکسٹ ٹو اندر. ٹھیک ہے, مطلب مڈل کلاس میں یا وائٹ چلڈرن ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ, یا ہائر کلاس میں یا لوور کلاس میں ڈیولپمنٹ آف چلڈرن سیم ہو رہی ہے, یا اس میں کوئی چینج آ رہی ہے, یا سائیکولوجیکل کوئی ایسی ایریا ہے, یا سائیکو سوشل کوئی ایسی ایریا ہے جو کہ کلاسز کے بیس میں اس میں کوئی ڈیفرینشیشن ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیکنڈ پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اٹ آلسو کریکٹرائز children growing up in other societies or those from different ethnic or socio-economic backgrounds within the same societies. ٹھیک ہے. تو کراس کلچر ڈیزائن جو ہے نا ایک انویسٹیگیٹرس کو یہ بھی ہیلپ کراتی ہے کس چیز میں, کریکٹرائزیشن میں, دیٹ کیسے چلڈرن گرو اپ کرتے ہیں دوسری سوسائٹیز میں, اور دوز فرام ڈفرینٹ ایتھنک گروپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں اور سیم سوسائٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو چلڈرن گروئنگ اپ ہو رہی ہے وہ سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل American children of Hispanic ancestry or those from economically disadvantaged home. ٹھیک ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ ویدر ان میں کوئی سیمنس ہے بھی یا نہیں, ڈفرینسز ہے. سو جو کراس کلچرل کمپیریزن گارڈ ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے, کراس کلچر کمپیریزن نے جو ہے نا بیسیکلی اوور جنرلائزیشن آف ریسرچ فائنڈنگ کو گارڈ کیا ہوا ہے, اسے جو ہے نا بالکل کیچ کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ ایک ریسرچ فائنڈنگس کو اوور آل ورلڈ کے لوگوں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ایک کریکٹرسٹک یہاں پہ ایک جیسے ہوگی, ڈیولپمنٹ ایک جیسے ہو رہی ہوگی پاکستان میں, وہ امریکہ کینیڈا میں جو ہے نا ٹوٹلی چینج ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بٹ یہاں پہ چینجز کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سملر بھی ہوتی ہیں جسے ہم یونیورسل کنسیڈر کرتے ہیں. فار ایگزامپل بچے کی جو برتھ پروسیس ہے وہ
پوری دنیا میں یونیورسل ہے، سب کی سیم ہوتی ہے. بچے کی پھر جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں سیم ہو رہی ہوتی ہے. بچے کی جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ پوری دنیا میں سیم ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے دے کین بی ڈفرینشیٹ فرام ون ایریا ٹو اندر ایریا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سوزا ایٹ آل use a cross-cultural comparison to examine two groups of children and adolescents who had been diagnosed with ADHD. اب سوزا ایٹ آل نے کیا کیا، اس نے کراس کلچر کمپیریزن اسٹڈی یوز کی تھی کس چیز کے ایگزامینیشن کے لیے، ٹو گروپس آف چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹس کو ایگزامن کرنے کے لیے جو کہ اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ ڈائگنوز تھے. اچھا ان گروپس کو جو ہے نا بیسیکلی ٹو انڈسٹریلائز سٹیز آف برازیل سے لیا گیا تھا، پورٹو الیگری اور ریو دی جنیریو جو کہ ساؤتھ ایسٹ اینڈ ساؤتھ پہ جو ہے برازیل کے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی کمپیریزن کیوں کی گئی تھی؟ ٹھیک ہے بیکاز چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ جو کہ ڈائگنوز ہوئے ہوتے ہیں اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں، دے آر ٹیپیکلی ڈپریسڈ، ڈیفینٹ اور اینشیس ان نیچر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. The researchers conducting their study wondered whether ethnic and cultural factors might be associated with differences in the kind of emotional troubles and disorders that accompany ADHD. تو ریسرچرز نے جو ہے نا یہاں پہ جو اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی وہ اس بیس پہ کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ویدر جو ایتھنک اینڈ کلچر فیکٹرز ہیں کیا اس کا کوئی ایسوسیشن ہے جو کہ ایموشنل ٹربلز جو کہ ڈفرینٹ کائنڈس آف ایموشنل ٹربلز اینڈ ڈس آرڈرز اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ اکمپنی کر رہے ہیں. مین اگر ایموشنل ٹربلز یونائٹیڈ اسٹیٹ میں بچوں کے اے ڈی ایچ ڈی کے بچوں کے ساتھ جس طرح ہے کیا وہ برازیل میں بھی اس طرح ہوں گے یا چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. یا اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں جو ایڈیشنل ڈس آرڈرز آ رہے ہیں کیا وہ برازیل میں بھی اس طرح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ریزلٹ کیا ریویل کرتے ہیں، جو پیٹرن آف ڈس آرڈرز ہے associated with ADHD didn't differ between the two geographic regions. ٹھیک ہے. ٹو geographic regions کے درمیان دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے. بالکل لائک پیٹرن آف ڈیولپمنٹ اور ڈس آرڈر ٹوٹلی سملر ہے، یونیورسل ہے، کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر ہے وہ موسٹ کامن ڈس آرڈر کو ڈائگنوسس ہوتا ہے یا کو اکر ہوتا ہے اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ ایڈیشنل ڈائگنوسس جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں بھی تھا اینڈ برازیل میں بھی تھا. اینڈ ڈپریسو اینڈ اینزائٹی ڈس آرڈر اکرنگ امونگ چلڈرن فرام the two groups at the same time. اور دو گروپس کے درمیان جو کمپیریزن ہو رہا تھا تو ایک گروپ میں جتنے اینزائٹی اینڈ ڈپریشن کو جو ہے نا پائی گئی تھی اتنے ہی جو ہے نا سیکنڈ گروپ میں بھی اتنا ہی لیول میجر کیا گیا تھا. اچھا ریزلٹ فرام دا برازیلین study were concurrent with results from similar studies in the United States and other studies. Even the result برازیلین اسٹڈیز کے جو ریزلٹس تھے وہ بیسیکلی انکانگرنٹ مین سملر تھے with the result from United States and other countries. That means the pattern of ADHD development and co-occurrence of other disorder with ADHD and they are similar across the world. Okay? Therefore, it appears that among children and adolescents from different cultures in developing and industrialized nations, the pattern of emotional disorders accompanying ADHD is quite stable. Quite stable مطلب they are universal. جہاں بھی اے ڈی ایچ ڈی کا پیشنٹ ہو اس کی پیٹرن اسی طرح ہوگی، یا پاکستان میں ہو تو برازیل میں بھی اسی طرح ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تھا سملرٹیز کا چیک کرنا. کچھ انویسٹیگیٹرز اس طرح ہوتے ہیں جو کہ کراس کلچر اپروچ کو یوز کرتے ہیں فار ڈفرینسز ریدر دین سملرٹیز. ٹھیک ہے. They recognize that human beings develop in societies that have very different ideas about issues, such as the proper times and procedure for disciplining children. ٹھیک ہے. The activities that are most appropriate for boys and for girls, the time at which child ends and adulthood begins,
the treatment of the aging and countless other aspect of life. ٹھیک ہے. تو ادر انویسٹیگیٹرز جو ہے وہ بیسیکلی انٹرسٹڈ تھے کہ وہ ڈفرینشیشن کو جان سکے بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز. ٹھیک ہے. کہ انویسٹیگیٹرز نے کیا ریکگنائز کیا کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے سوسائٹیز میں وہ they can be different, they can have different ideas about issues. For example, پراپر ٹائم اور پروسیجر کیا ہے فار ڈیولپمنٹ چلڈرن. ایک جگہ پہ ایک ایج ہوگی, دوسری جگہ پہ دوسری ایج پہ ہوگی. جو ایکٹیویٹیز ہے وچ از مور اپروپریٹ فار بوائز اینڈ گرلس. اگر امریکہ میں آپ لوگ دیکھیں تو بچوں کو بہت زیادہ کریٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا انڈلج کیا جاتا ہے, ویئر ایز ان پاکستان اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ایز سچ ایکٹیویٹیز بچوں کو نہیں پرووائڈ کی جاتی. the time at which childhood ends and adulthood begins. اب اگر آپ لوگ باہر دیکھیں تو یہاں پہ تو بچے کافی لیٹ, اسپیشلی لڑکی کافی لیٹ پیوبرٹی سٹیج میں انٹر ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ فورن میں دیکھیں تو وہاں پہ ٹائم سے پہلے جو ہے نا وہ پیوبرٹی سٹیج میں انٹر ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. the treatment of the aging and countless other aspects of life اس میں آ جاتی ہیں. They have also learned that people from various cultures differ in the ways they perceive the world. ٹھیک ہے. جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے کراس کلچر اپروچ یوز کیا تھا فار ڈفرینسز, ان کا یہ ماننا تھا, انہوں نے یہ لرن کیا کہ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ کلچر سے وہ بیسیکلی اس چیز میں بھی ڈفر کرتے ہیں دیٹ ہاؤ دے پرسیونگ دا ورلڈ, کیسے وہ ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں, ان کی جو تھنکنگ اینڈ سالونگ پرابلم ایکٹیویٹیز ہے, how they can differentiate from one culture to another. ٹھیک ہے. So apart from its focus on universes in development, the cross-cultural approach also illustrates and describes that human development is heavily influenced by the cultural context in which it occurs. ٹھیک ہے. لائک یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کلچر کانٹیکسٹ کی وجہ سے بھی جو ہے نا کافی حد تک انفلوئنس ہوتی ہے. Studies examining subcultures within nations are increasingly adding to our understanding of how environmental and social factors can influence development. ٹھیک ہے. مطلب ایک جگہ کی سب کلچرز ہے, وہاں کی جو انوائرمنٹ اور سوشل فیکٹر ہے وہ کیسے ڈیولپمنٹ کو جا کے انفلوئنس کرتی ہیں. So nowadays in developmental psychology on such topics they are trying to give more time اور اس میں جا کے جو ہے نا نئی نئی چیزیں جا کے تلاش کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ لوگ کا ڈیولپمنٹل کی ٹاپک. اب تو ایزی تھا, اتنا ٹف نہیں تھا, اور سلائڈز بھی کم تھے. یس سر. اور مینٹل ہیلتھ کے جو سلائڈز ہیں وہ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ یار ہر ڈس آرڈر کے ساتھ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا, ڈفرینشیل ڈائگنوسس, رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر, اس کے علاوہ پریولنس ہو گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں کور کرنی مسٹ ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا اس کے باوجود بھی جو کچھ چیزیں اس طرح ہے جو کہ میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. جو ہیڈنگ ہم کور کر رہے ہیں یہ بھی اس کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں جتنا ڈی ایس ایم اس میں ہو جائے. باقی نیکسٹ سیمسٹر اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرنشپ کا کورس لیتا ہوں تو اس میں جو ہے نا ہاف ڈی ایس ایم انشاءاللہ کر لیں گے پھر. ٹھیک ہے. دیٹ ٹھیک آپ ہے سر. لوگ زیادہ سے زیادہ ڈس آرڈرس پہ جو ہے نا آپ لوگ کا کمانڈ ہو. پھر ویسے بھی بی ایس کے بعد آپ لوگوں نے ڈپلوما یا ایم ایس اسپیچ پیتھولوجی یا کلینکل سائیکالوجی کی طرف بھی جانا ہوگا انشاءاللہ. چلے آپ لوگ بھی جو ہے نا, ابھی کلاس ہے یا نہیں آپ لوگ کی؟ نو سر, ابھی تھوڑی دیر بعد. چلے ٹھیک ہے, بس ناشتہ وغیرہ کرے اس ٹائم تک, پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے کل کلاس ہے نا ہماری؟ جی ہے. کس ٹائم؟ صبر میں دیکھتی ہوں. میرے خیال میں 8 بجے ہی ہے.